ان وقتوں کا بیان جن وقتوں میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر دعا پہ کن فرما دیتا ہے اور اس کو بلا شبہ وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے، چاہے دیر ہو یا سویر ہو، ملتی اس کو وہ ضرور ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنی دعاؤں کو قبول کرانا، مستجاب کرانا، تو بس ان 6 وقتوں کا اہتمام کریں اور ان کو کبھی نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں تو آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ 6 وقت جن کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دعائیں قبول و منظور فرما لیتا ہے، پھر اس کو وہ چیز ضرور حاصل ہوتی ہے، دیر یا سویر، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ اگر کوئی چیز بلا شبہ اس کو زندگی میں حاصل نہیں ہوئی تو پھر اس کا اجر اللہ رب العزت آخرت میں ضرور دے دیتا ہے۔ لیکن کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ 80% ان وقتوں میں جس نے بھی دعا کی ہے اس کی دعا کا صلہ اس کو دنیا میں بھی حاصل ہوا ہے۔ تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کرے وقت بتاتا ہوں تاکہ آپ کا میں وقت بچا سکوں۔ سب سے پہلے مشہور و معروف شب قدر کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کثرت سے اپنے مومن بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اگر وہ اس سے توبہ طلب کرے تو ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں۔ ان میں شب قدر کے اندر بھی کچھ چند راتوں کا مخصوص ذکر ہوا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، جس میں کثرت سے لوگوں کا گمان 27 کی طرف رہا ہے، اور 27 تاریخ پر بھی اللہ رب العزت بکثرت لوگوں کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ پھر دوسرا وہ وقت ہے جو عرفہ کی گھڑیوں میں ہوتا ہے۔ عرفہ کا پورا دن اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی بخشش بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں پہ کن فرماتا ہے کہ جو ذی الحجہ کے مہینے کی 9ویں تاریخ ہوتی ہے، اس دن اللہ رب العزت کثرت سے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس دن کثرت سے دعائیں کیا کریں جب بھی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آپ کو میسر ہو جائے۔ پھر تیسری وہ گھڑی ہوتی ہے جب انسان روزے سے ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے رکھ رہا ہو۔ روزے کی گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں اپنے مومن بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک گھڑی علماء کرام نے ایسی بتائی ہے کہ جس میں کثرت سے دعائیں قبول ہونے کا اشارہ میسر ہوتا ہے، وہ ہے افطار کا وقت۔ جب مومن بندہ پیاسی زبان کے ساتھ افطار کے وقت کھانا سامنے ہوتے ہوئے بھی اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ جب اس کے رب نے اجازت دی کہ اب تم افطار کرو، تو اس گھڑی وہ افطار جب کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پہ کن فرماتا ہے۔ پھر چوتھی گھڑی اس رات آتی ہے جو کہ شب جمعہ کہلاتی ہے، یعنی کہ جمعہ رات۔ جمعے کے دن سے پہلے والے دن کے درمیان میں جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، جس کو جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس رات بھی اللہ رب العزت مومن کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ پھر پانچویں وہ گھڑی ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی جب جمعے کا دن لگ جاتا ہے۔ جمعے کی دن کے اندر باکثرت علماء کرام کا یہ اتفاق رہا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو کہ قبولیت کی ہوتی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی مومن بندہ اپنے رب سے طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا پر فوراً کن فرماتا ہے۔ اور ان گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیوں کا زیادہ تر جو شمار ہوا ہے، خطبے کی حالت سے لے کر اقامت کی حالت تک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کن فرماتا ہے۔ ایک گھڑی یہ کثرت سے بیان ہوئی ہے، اور دوسری گھڑی یہ بیان ہوئی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر باکثرت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تو پہلی گھڑی وہ ہے جو خطبے سے لے کر اقامت تک ہوتی ہے، دوسری گھڑی جمعے کے دن وہ ہوتی ہے جو عصر سے مغرب تک کی بتائی گئی ہے، اور تیسری گھڑی وہ بتائی گئی ہے جب خطبے کے بیچ میں امام خاموش ہو جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، تو اس درمیان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کے درمیان میں اللہ رب العزت اپنے ہر مومن بندے کی دعاؤں پہ کن فرماتا ہے۔ تو جب بھی پہلا خطبہ دے کے امام تشریف فرما ہو جائے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس گھڑی کے درمیان میں کہ جب وہ کھڑا ہونے والا ہو دوسرے خطبے کے لیے، اور جب دوسرا خطبہ پورا ہو جائے تو آمین کہہ کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریں تو آپ کی دعاؤں پر اللہ پاک ضرور کن فرمائے گا، کیونکہ اس گھڑی کا بھی باکثرت ذکر ہوا ہے۔ اور چھٹا وقت وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا جب رات کی گھڑی آ جاتی ہے اور رات کی دوسری وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے، جب اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں،
اور کون ہے مجھے راضی کرنے والا کہ مجھ سے راضی ہو جاؤں؟ تو وہ وقت ہے تہجد کا، جب 12 بجے کے بعد دوسرا رات کا پہر لگ جاتا ہے تو اس وقت تہجد کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس گھڑی کے اندر جب سب لوگ سو جائیں تو اگر کوئی مومن بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے گفتگو کرتا ہے اور کچھ بھی طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں پہ ضرور کن فرماتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ 6 وہ گھڑیاں ہیں جن میں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان گھڑیوں کو اپنی زندگی سے کبھی ضائع نہ جانے دیں، ہمیشہ ان لمحوں میں اپنی وہ جائز تمنائیں اللہ رب العزت سے طلب کریں جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کن فیکن کہے اور وہ ہو جائے۔ تو میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اگر کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مائی روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا استخارہ بتائیے یا کوئی بھی سوال لکھ کے بھیجیے اور 1 سے 2 دن میں اس کا جواب حاصل کیجیے۔ دعاؤں میں روحانی بھائی کو یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔